خوش آمدید۔ آج ہم وہیں سے بات شروع کر رہے ہیں جہاں پچھلی بار چھوڑی تھی۔ جی بالکل، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی تبلیغ کتاب کے باب 12 کی، اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور موضوع ہے ملیشیائی جزائر میں اسلام کا فروغ۔ خاص طور پر آج ہم جاوا اور مولوکاس پر توجہ دیں گے۔ جی ہاں، پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام خطے میں کیسے داخل ہوا۔ آج ذرا گہرائی میں جا کر جاوا کی صورتحال دیکھیں گے، وہاں کیا مشکلات تھیں۔ اور کون لوگ اہم تھے، سیاسی حالات کیا تھے۔ بالکل، اور پھر مولوکاس کا بھی جائزہ لیں گے کہ وہاں تجارت کا کیا کردار تھا، یورپی طاقتیں آئیں تو کیا اثر پڑا۔ یہ سب کچھ جیسا آپ نے کہا اسلام کی تبلیغ باب 12 حصہ 2 کی بنیاد پر۔ مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ مذہب، سیاست، تجارت، لوگوں کے اپنے ارادے، ان سب نے مل کر اس خطے کی تاریخ کیسے بنائی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں جاوا میں اسلام کا پھیلاؤ۔ تو پچھلی بار ہم نے انڈو چائنا کی بات کی، اب جاوا کی طرف آتے ہیں۔ یہاں معاملہ آپ نے کہا تھوڑا مختلف تھا۔ شروع میں اسلام کو جڑ پکڑنے میں کافی وقت لگا۔ جی بالکل، دیکھیں جاوا میں اصل میں ایک بہت مضبوط اور پرانی ہندو تہذیب پہلے سے قائم تھی۔ اچھا۔ جی، مطلب ان کی اپنی ثقافت، اپنے ادارے، قانون، وہ عرب دنیا سے بہت مختلف تھے۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسرا یہ کہ شروع میں کوئی منظم مسلم ریاست یا کوئی بڑی طاقت نہیں تھی جو اس کی پشت پناہی کرتی۔ تو مطلب بس انفرادی کوششیں تھیں، تاجر یا مبلغین؟ ہاں، زیادہ تر وہی تھے۔ چھوٹے پیمانے پر کوششیں ہو رہی تھی، اسی لیے تبدیلی کا عمل وہ کافی سست تھا۔ کتاب میں کسی حاجی پوروا کا ذکر ہے، کیا وہ ابتدائی کوششوں میں سے تھے؟ جی، ایک حوالہ ملتا ہے۔ مغربی جاوا میں پاجاجاران ریاست تھی، وہاں کے بادشاہ کے بیٹے تھے حاجی پوراوا۔ اچھا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں ہندوستان گئے، وہاں مسلمان ہوئے، واپس آئے تو کوشش کی کہ اپنے بھائی جو بادشاہ تھے اور باقی خاندان کو بھی قائل کریں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو یہ کوشش ناکام رہی؟ ہاں، زیادہ اثر نہیں ہوا اس کا۔ یہ 12ویں صدی کے آخر کی بات ہے۔ اصل پیشرفت بعد میں ہوئی۔ تو پھر کامیابی کیسے ملی؟ کون سی شخصیات زیادہ اہم ثابت ہوں؟ اصل تبدیلی کا آغاز آپ کہہ سکتے ہیں 14ویں صدی کے آخر میں ہوا، جب مولانا ملک ابراہیم گریسیک پہنچے۔ گریسیک یہ مشرقی جاوا میں ہے؟ جی، ساحل پر۔ انہیں جاوا میں اسلام کے پہلے کامیاب مبلغین میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہیں بس گئے، لوگوں میں گھل مل گئے، تبلیغ کی اور ایک چھوٹی سی مسلم کمیونٹی قائم کی۔ اچھا۔ ان کا مقبرہ آج بھی گریسیک میں ہے اور لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ مولانا ملک ابراہیم کے بعد کون اہم تھا؟ کتاب میں رادن رحمت کا نام بار بار آتا ہے۔ جی ہاں، رادن رحمت، ان کا کردار بہت اہم ہے۔ جاوے لوگ آج بھی انہیں بہت بڑا مبلغ مانتے ہیں۔ وہ 15ویں صدی میں آئے۔ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ وہ چمپا کے شاہی خاندان سے تھے۔ چمپا مطلب آج کا جو ویتنام، کمبوڈیا کا علاقہ ہے، وہاں ایک ریاست تھی۔ اچھا۔ اور وہ ماجا پاہت کے جو ہندو راجا تھے، ان کے بھانجے لگتے تھے۔ تو شاہی تعلقات بھی تھے؟ جی، اور وہ جب ماجا پاہت آئے تو بادشاہ خود تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ رادن رحمت کی شخصیت سے، ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں امپلل نامی علاقے کا گورنر بنا دیا اور کہا کہ آپ کو پوری آزادی ہے، اپنا مذہب پر عمل کریں، لوگوں کو تبلیغ کریں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ بادشاہ نے خود اجازت دے دی۔ جی، شروع میں ایسا ہی ہوا، اور رادن رحمت نے پھر امپلل کو اسلام کا ایک بڑا مرکز بنا دیا۔ اچھا۔ وہیں سے پھر دوسرے مبلغین جیسے مولانا اسحاق تھے، انہیں جزیرے کے دوسرے حصوں میں بھیجا گیا۔ ایک اور نام بھی ہے، رادن پاکو یا سنان گری۔ ہاں، رادن پاکو، جنہیں سنان گری کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، ان کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ اصل میں مولانا اسحاق کے بیٹے تھے، لیکن سیاسی حالات کی وجہ سے انہیں بچپن میں چھپا کر گریسیک بھیجا گیا تھا۔ جی، وہاں ایک امیر مسلمان خاتون نے انہیں پالا، تعلیم دی۔ بعد میں رادن رحمت نے انہیں پہچانا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کی۔ اچھا۔ اور رادن پاکو یعنی سنان گری، وہ خود ایک بہت بڑے عالم اور مبلغ بنے۔ انہوں نے گری میں ایک مسجد اور مرکز قائم کیا اور ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ان کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا تھا کہ رادن رحمت کے انتقال کے بعد ماجا پاہت کے بادشاہ نے انہیں امپل اور گریسیک کا گورنر بھی بنا دیا۔ یہ تو ہوئی تبلیغ کی بات، لیکن کتاب میں جاوا میں باقاعدہ مسلم حکومت کے قیام کا بھی ذکر ہے، اور وہ کہانی کافی ڈرامٹک لگتی ہے۔ اس میں رادن پاتا کون تھے؟ جی، یہ کہانی کا ایک بالکل مختلف رخ ہے۔
دیکھیں، جاوا میں مسلمانوں کا غلبہ صرف تبلیغ سے نہیں آیا، اس میں سیاست، اقتدار کی کشمکش اور یہاں تک کہ ذاتی انتقام کا بھی بڑا عمل دخل تھا۔ ذاتی انتقام؟ وہ کیسے؟ رادن پاتا جو تھے وہ اصل میں ماجاپاہت کے بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن ان کی والدہ ایک کنیز تھیں جنہیں بادشاہ نے اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر سماٹرا میں پالمبانگ کے گورنر کے پاس بھیج دیا تھا، جو خود بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اوہ، تو انہیں جلاوطن کر دیا گیا تھا؟ جی، ایک طرح سے۔ رادن پاتا وہیں پالمبانگ میں پلے بڑھے، انہیں اپنی اصلیت کا پتہ تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو یہ پھر ایک سیاسی بغاوت بن گئی جس میں مذہب کا رنگ بھی شامل ہو گیا؟ بالکل، اصل میں یہ مقامی لوگوں کی بغاوت تھی جس کی قیادت ایک مہتواکانکشی شہزادہ کر رہا تھا۔ رادن پاتا جب جوان ہوئے تو وہ جاوا آئے۔ ماجاپاہت جانے کے بجائے وہ سیدھا امپال گئے رادن رحمت کے پاس۔ رادن رحمت نے انہیں سمجھایا بھی کہ بادشاہ سے بدلہ نہ لیں، کیونکہ بادشاہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور رادن رحمت کے انتقال کے بعد؟ ان کے انتقال کے بعد رادن پاتا نے دوسرے مسلمان سرداروں کو اکٹھا کیا، جن میں سونان گری بھی شامل تھے اور رادن رحمت کے بیٹے بھی۔ ان سب نے مل کے ماجاپاہت پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے ایک بھائی کا بھی ذکر ہے، رادن حسین؟ جی، رادن حسین جو ان کے رضائی بھائی تھے، وہ ماجاپاہت کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر تھے اور وہ بادشاہ کے وفادار رہے۔ انہوں نے بغاوت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو پھر جنگ ہوئی؟ جی، ایک لمبی مہم چلی اور آخرکار 1478 میں ایک بڑی جنگ کے بعد ماجاپاہت کا دارالحکومت فتح ہو گیا۔ یعنی ہندو سلطنت کا خاتمہ ہو گیا؟ جی، مشرقی جاوا میں ہندو سلطنت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک مسلم ریاست قائم ہوئی، جس کا مرکز شروع میں بنٹارا تھا، جو بعد میں دماغ کہلایا۔ یہ جاوا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کا مطلب ہے بہت سے ہندوؤں نے پھر وہاں سے ہجرت کی ہوگی؟ بالکل، بہت سے لوگ جو اپنے پرانے مذہب پر قائم رہنا چاہتے تھے وہ بھاگ کر بالی جزیرے چلے گئے۔ اسی لیے بالی میں آج بھی ہندو اکثریت ہے۔ لیکن کیا ماجاپاہت کی فتح کے بعد پورا جاوا فوراً مسلمان ہو گیا تھا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ خاص طور پر وسطی جاوا کے جو اندرونی علاقے تھے، وہاں لوگ بہت عرصے تک اپنے پرانے رسم و رواج اور عقائد پر قائم رہے۔ اچھا؟ جی، یہاں تک کہ کتاب میں ذکر ہے کہ ہندو قانون جیسے منوسمرتی، ان کا اثر 18ویں صدی تک کسی نہ کسی شکل میں باقی رہا، مسلم قانونوں کے نفاذ کے باوجود۔ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ تبدیلی کتنی بدتدریج تھی اور پرانی چیزیں کتنی دیر تک ساتھ چلتی رہیں۔ مغربی جاوا میں کیا صورتحال تھی؟ وہاں اسلام کیسے پھیلا؟ مغربی جاوا میں اسلام تھوڑا بعد میں پہنچا، شاید 16ویں صدی کے شروع میں۔ یہاں شیخ نور الدین ابراہیم اور ان کے بیٹے مولانا حسن الدین کا نام آتا ہے۔ اچھا۔ ان کی کوششوں سے خاص طور پر بنٹم کے علاقے میں اسلام پھیلا، اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ یہ تبدیلی زیادہ تر پرامن طریقے سے، یعنی تبلیغ اور پرسویژن سے ہوئی، تلوار کے زور سے نہیں۔ بدوی کمیونٹی کا ذکر بھی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی منفرد گروہ ہے۔ یہ ان قدیم ہندوؤں کی اولاد ہیں جو پجاجران سلطنت کے زوال کے بعد جب وہاں بھی مسلم حکومت قائم ہوئی تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے گئے تاکہ اپنے پرانے مذہب پر عمل کر سکیں۔ اچھا، تو وہ آج بھی موجود ہیں؟ جی، بعد میں انہوں نے بینٹم کے مسلمان سلطان کی حکمرانی تو قبول کر لی، لیکن انہیں اس شرط پر اپنے مذہب پر رہنے دیا گیا کہ وہ اپنی تعداد نہیں بڑھائیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کے 40 گھرانوں سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ کتاب کے مطابق حیرت انگیز طور پر وہ آج تک اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب آبادی بڑھتی ہے تو کچھ خاندان کمیونٹی چھوڑ کر آس پاس کے مسلمان گاؤں میں آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، ثقافتی بقا کی ایک عجیب مثال ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ مغربی جاوا میں اگرچہ ہندو مت اتنی گہری نہیں تھی جتنی وسطی جاوا میں، لیکن پرانی روایات کسی نہ کسی شکل میں باقی رہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جاوا میں اسلام کا پھیلاؤ ایک بڑا پیچیدہ اور طویل عمل تھا۔ کہیں پرامن تبلیغ تھی، کہیں سیاسی جنگ، اور ساتھ ساتھ پرانے عقائد بھی چلتے رہے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ جو مسلم ریاستیں بنی وہ ایک سیاسی تاریخ کا حصہ ہیں۔ مذہب کا اصل پھیلاؤ وہ تو مبلغین اور علماء کی صدیوں کی محنت کا نتیجہ تھا جو آہستہ آہستہ ہوا۔ مالاکا یا مولوکاس جزائر میں اسلام کا پھیلاؤ۔ جاوا کی یہ کہانی تو واقعی بہت تہ در تہ ہے۔ اب ذرا مشرق کی طرف چلتے ہیں، مولوکاس جزائر۔
جنہیں مسالہ جات کے جزائر بھی کہتے ہیں۔ جی، مولوکاس یا مولوکو جزائر۔ ہاں، یہاں اسلام کیسے پہنچا؟ کیا یہاں بھی جاوا جیسا ہی معاملہ تھا، مطلب سیاست اور جنگ وغیرہ؟ نہیں، یہاں کی کہانی کافی مختلف ہے۔ مولوکاس میں اسلام کے آنے کی سب سے بڑی وجہ تجارت تھی۔ تجارت؟ کون سی تجارت؟ مسالوں کی تجارت، لونگ، جائفل، یہ چیزیں ان جزائر میں بہت ہوتی تھیں اور ان کی مانگ پوری دنیا میں تھی۔ صحیح۔ تو جاوا، سماترا اور دوسرے علاقوں سے مسلمان تاجر یہاں آتے تھے ان مسالوں کے لیے۔ اور ظاہر ہے جب وہ یہاں آتے تھے، رہتے تھے، تو اپنے ساتھ اپنا مذہب بھی لائے۔ تو یہ پھیلاؤ زیادہ پرامن تھا؟ ہاں، زیادہ تر یہ تاجر یہاں کے مقامی لوگوں سے ملتے جلتے تھے اور آہستہ آہستہ اسلام ساحلی آبادیوں میں پھیل گیا۔ کتاب میں وہ جنت کے پرندے والا قصہ ہے، وہ یہیں سے متعلق ہے۔ بڑا دلچسپ لگا مجھے۔ جی ہاں، وہ میگلن کی مہم کے ایک تاریخ دان نے لکھا ہے کہ مقامی سرداروں نے روح کے مرنے کے بعد زندہ رہنے پر یقین کرنا شروع کیا جب مسلمان تاجروں نے انہیں وہ خوبصورت سا پرندہ دکھایا، برڈ آف پیراڈائز۔ اچھا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ پرندہ کبھی زمین پر نہیں اترتا، یہ جنت سے آتا ہے اور جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں مرنے والوں کی روحیں جاتی ہیں۔ تو اس کہانی سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے؟ ہاں، کتاب کے مطابق اس بات نے انہیں متاثر کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ یہ روحوں کے لیے اچھی جگہ کا وعدہ کرتا تھا۔ یہ ایک مثال ہے کہ کیسے مقامی تصورات اور باہر سے آنے والے خیالات مل جاتے ہیں۔ تو یہاں اسلام کب اور کیسے پھیلا؟ کوئی خاص نام یا واقعات؟ لگتا ہے 15ویں صدی میں یہاں اسلام نے جڑ پکڑنی شروع کی۔ تیدور جزیرے کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک عرب مبلغ تھے شیخ منصور، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اچھا۔ اسی طرح پڑوسی جزیرہ ہے ترناتے، وہاں شاید تھوڑا پہلے اسلام پہنچا تھا۔ وہاں کی روایت میں ایک تاجر داتو ملا حسین کا ذکر ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لوگ متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترناتے کا سلطان باقاعدہ اسلام سیکھنے جاوا گیا تھا۔ جی، روایت ہے کہ وہ 1495 کے آس پاس جیر سے گئے تھے اسلام قبول کرنے۔ ایک اور نام پاتی پتا کا آتا ہے، جو ایمبوئینا سے جاوا گئے، اسلام سیکھا اور واپس آ کر اپنے لوگوں میں تبلیغ کی۔ تو کیا یہاں تبدیلی بہت تیزی سے ہوئی؟ نہیں، شروع میں یہاں بھی رفتار سست تھی۔ مقامی لوگ اپنے پرانے عقائد اور توہمات سے بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ کافی عرصے تک اسلام اور پرانے عقائد آپس میں گڈ مڈ رہے۔ پھر یورپی طاقتیں بھی تو آ گئیں یہاں، پرتگالی، ڈچ۔ جی ہاں، 16ویں صدی میں پہلے پرتگالی آئے۔ ان کی آمد سے صورتحال اور پیچیدہ ہو گئی۔ انہوں نے کیا اثر ڈالا؟ کیا اسلام کا پھیلاؤ رک گیا؟ پرتگالیوں نے کوشش کی کہ وہ یہاں عیسائیت پھیلائیں۔ انہوں نے قاضی کو نکال دیا جو لوگوں کو اسلام سکھا رہے تھے، اوہ! اور انہیں کچھ وقتی کامیابی بھی ملی، کچھ لوگ عیسائی ہو گئے۔ تو ہاں، اس سے وقتی طور پر اسلام کا پھیلاؤ ضرور متاثر ہوا۔ لیکن یہ کامیابی وقتی تھی؟ جی، کیونکہ جلد ہی مقامی لوگوں نے پرتگالیوں کے خلاف مزاحمت شروع کر دی، اور یہ مزاحمت اکثر مذہب کا رنگ اختیار کر گئی۔ یعنی مسلمانوں نے عیسائیوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی۔ بہت سے عیسائی یا تو مارے گئے، یا انہوں نے دوبارہ پرانا مذہب اختیار کر لیا، یا مسلمان ہو گئے۔ تو عیسائیت کا جو تھوڑا بہت اثر ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یورپیوں کی مخالفت نے الٹا اسلام کو فائدہ پہنچایا؟ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں۔ جب لوگوں میں یورپی طاقتوں کے خلاف نفرت بڑھی تو وہ ان مبلغین کو زیادہ خوش آمدید کہنے لگے جو باہر سے آ رہے تھے، یعنی مسلمان مبلغین کو۔ انہیں استعمار مخالف بھی سمجھا جانے لگا۔ اچھا، یہ تو ایک غیر متوقع نتیجہ نکلا۔ اور پھر جب 17ویں صدی میں ڈچ آئے اور انہوں نے پرتگالیوں اور ہسپانیوں کو یہاں سے نکال دیا، تو عیسائیت کا رہا سہا اثر بھی بالکل ختم ہو گیا۔ تو پھر اسلام یہاں سے باقی علاقوں میں پھیلا؟ جی، ان مرکزی جزیروں سے اسلام پھر باقی ملوکاس میں پھیلا۔ کیا یہ پھیلاؤ صرف ساحلی علاقوں تک رہا جہاں ملائی لوگ تھے؟ کتاب میں الفورز کا ذکر ہے، وہ کون تھے؟ شروع میں تو زیادہ تر تبدیلی ساحلی علاقوں میں ہوئی، جہاں ملائی نسل کے لوگ رہتے تھے جو تاجر تھے اور باہر کی دنیا سے رابطے میں تھے۔ جو بڑے جزیروں کے اندرونی حصے تھے، وہاں الفورس کہلانے والے مقامی قبائل آباد تھے۔ وہ اپنے الگ تھلگ عقائد رکھتے تھے۔ تو کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے؟ شروع میں نہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسلام ان تک بھی پہنچا۔ کتاب میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ بعد کے ادوار میں کچھ ایسے قوانین یا رواج بنے جن سے الفورز میں اسلام قبول کرنے میں آسانی ہوئی۔
مثلاً؟ جیسے یہ کہ اگر کوئی الفورز مرد کسی مسلمان لڑکی سے غلط تعلقات رکھتا پکڑا جائے تو اسے اس سے شادی کرنی ہوگی اور مسلمان بننا ہوگا، یا جو الفورز عورتیں مسلمانوں سے شادی کریں گی وہ شوہر کا مذہب اختیار کریں گی، اچھا۔ یا بعض اوقات قانون شکنی کا کفارہ اسلام قبول کر کے ادا کیا جا سکتا تھا، اور سرداروں کے انتخاب میں بھی اس امیدوار کو ترجیح دی جاتی تھی جو مسلمان ہونے پر تیار ہو۔ تو مطلب کچھ سماجی اور انتظامی دباؤ بھی تھا؟ جی، آپ کہہ سکتی ہیں کہ کچھ ایسے عوامل تھے جنہوں نے بعد میں اندرونی علاقوں میں اسلام کے پھیلاؤ میں مدد دی۔ تو مولوکس کی کہانی جاوا سے کافی الگ رہی۔ یہاں تجارت کا کردار مرکزی تھا، پھر یورپی مداخلت نے بھی ایک غیر متوقع کردار ادا کیا۔ بالکل، یہ دونوں مثالیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ اسلام ایک ہی خطے میں کتنے مختلف طریقوں سے پھیلا اور وہاں کے مقامی حالات، سیاست، تجارت، ان سب چیزوں نے اس پر کیسے اثر ڈالا۔ خلاصہ اور اہم نکات۔ تو آج ہم نے اسلام کی تبلیغ کے باب 12 حصہ دوم کی روشنی میں جاوا اور مولوکاس میں اسلام کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے کیا اہم باتیں سیکھیں۔ جی، ہم نے جاوا سے شروع کیا اور دیکھا کہ وہاں پہلے سے موجود مضبوط ہندو تہذیب اور کسی مرکزی مسلم طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کا شروع میں پھیلنا سست تھا۔ ہم نے کچھ اہم شخصیات کا ذکر کیا، جیسے حاجی پوروا کی ناکام کوشش، پھر مولانا ملک ابراہیم کی کامیابی، اور خاص طور پر ریدن رحمت اور ان کے شاگرد اور داماد رادن پاکو یعنی سنان گیری، جنہوں نے تبلیغ کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ بالکل۔ پھر ہم نے جاوا میں سیاسی تبدیلی کی بات کی کہ کس طرح رادن پاتا نے ذاتی انتقام اور سیاسی عزائم کے تحت دوسرے مسلم سرداروں کے ساتھ مل کر ماجپاہت کے ہندو سلطنت کو ختم کیا۔ یہ صرف مذہبی جنگ نہیں تھی۔ جی، 1478 میں ماجپاہت کا زوال ایک اہم موڑ تھا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد بھی پورے جاوا میں تبدیلی فوری نہیں آئی۔ ہاں، خاص طور پر وسطی جاوا میں ہندو مت کے اثرات بہت دیر تک باقی رہے۔ مغربی جاوا میں اگرچہ تبدیلی دیر سے شروع ہوئی، لیکن شاید زیادہ مکمل تھی، حالانکہ بدوی جیسی کمیونٹیز بھی باقی رہیں۔ تو مجموعی طور پر جاوا میں تبدیلی کا عمل بدتدریج اور زیادہ تر پرامن رہا، باوجود سیاسی انقلابات کے۔ پھر ہم مولوکاس کی طرف گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ اسلام کے آنے میں تجارت کا کردار سب سے اہم تھا۔ مسلمان تاجر مسالوں کے لیے آتے تھے اور اپنے ساتھ مذہب بھی لائے۔ جی، اور ہم نے وہ جنت کے پرندے والی دلچسپ کہانی بھی سنی۔ تیدور میں شیخ منصور اور ترناتے میں داتو ملا حسین جیسے مبلغین کا ذکر کیا۔ ایمبوئینا میں پاتی پوتا کا بھی کردار تھا۔ ہم نے مولوکاس میں ابتدائی چیلنجز اور پھر یورپی طاقتوں یعنی پرتگالیوں اور ڈچ کے اثرات کو بھی دیکھا۔ بالکل، کہ کس طرح ان کی آمد نے پہلے تو عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی، جس سے اسلام کا پھیلاؤ رکا، لیکن پھر مقامی مزاحمت اور استعمار مخالف جذبات نے بالواسطہ طور پر اسلام کے لیے راہ ہموار کی۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ اسلام کس طرح ساحلی ملائی آبادی سے اندرونی علاقوں کے الفور قبائل تک پھیلا، جس میں کچھ ریاستی ضوابط نے بھی کردار ادا کیا۔ اختتامی سوچ: آج کی گفتگو کے بعد ایک بات جو مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان علاقوں میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کے عقائد اور رسوم و رواج وہ کسی نہ کسی شکل میں کیسے زندہ رہتے ہیں، جیسے جاوا میں ہندو روایات یا وہ بدوی قبیلہ۔ جی، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ثقافت اور مذہب کا رشتہ کتنا گہرا اور پیچیدہ ہے۔ وہ ایک دوسرے میں جذب ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، لیکن پرانی چیزیں بھی کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک مستقل عمل ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے جاوا اور مولوکاس میں اسلام کے فروغ کی یہ پیچیدہ اور دلچسپ تاریخ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ جی، اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمیں اس طرح کے علمی موضوعات پر بات چیت جاری رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔